بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے زیر اہتمام ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کل 23 جنوری بروز منگل کو دن 10 بجے راولپنڈی آرٹس کونسل میں ہوگا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر، وزیر توانائی برائے آزاد کشمیر چودھری عبدالرشید ہوں گے۔ اس کے علاوہ کنٹرولر امتحانات راولپنڈی تعلیمی بورڈ پروفیسر ساجد فاروقی، CEO ایجوکیشن محمد یاسین بلوچ، مرکزی چیئرمین ایپسما کاشف ادیب جاویدانی، مرکزی جنرل سیکرٹری امجد علی خان گیسٹ آف آنر ہوں گے۔ مرکزی سینئر نائب صدر چودھری محمد فرقان، صدر شمالی پنجاب اربار احمد خان، نائب صدر شمالی پنجاب کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف، صدر وسطی پنجاب فیاض مقصود، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری محمد میاں اسلم ساگر، صدر ایپسما خواتین ونگ اور ممبر بورڈ آف گورنر فیڈرل تعلیمی بورڈ مسٹر سکینہ تاج، وزن صدر قاضی نور الحسن اور دیگر کے علاوہ پنجاب آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا و زارا ڈویژن سے ایسوسیشن کے عہدیداران شرکت کریں گے۔ پروگرام کے آرگنائزر عامر انور، کامران سیف قریشی، آغا شاہ مقصود، ابرار احمد ایڈوکیٹ، راجہ وسیم سیفی، عدنان نثار، راجہ ثناء اللہ، ڈاکٹر اعجاز، نعمان قمر، شاہد یوسف، عبید الرحمان کے مطابق ایجوکیشن کانفرنس کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور کانفرنس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایپسما کی طرف سے کی گئی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کانفرنس کے دور از ستائش برآمد ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما امیدوار PP18 سجاد خان اور سابق سینیٹر چودھری تنویر خان نے کہا ہے کہ PTI اور پیپل پارٹی والوں کے پاس ملک کو موجودہ اقتصادی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ PTI کے PK میں 10 سال جبکہ پیپل پارٹی نے سندھ میں 15 سال حکومتیں کی ہیں، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور کوئی قابل ذکر سیاسی کام بھی نہیں کروائے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے بے مثال ترقیاتی کام کرائے ہیں اور اب بھی مسلم لیگ کے پاس انقلابی منشور ہے جس پر عمل کر کے ملک کو اقتصادی، معاشی اور سیاسی بحران سے نکالیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے UC 28 صادق آباد اور چراہ روڈ میں سابق ممبر تحصیل کونسل ملک حفیظ اعوان کے زیر اہتمام منعقدہ کارم میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کارم میٹنگ سے میزبان ملک حفیظ اعوان، وحید عباسی، رانا سرفراز، قاری سالم، نیاز شاہ، راجہ اکرام، راجہ وقار، حسن خان، محمد جہانگیر، ملک شہریار اعوان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سجاد خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے راولپنڈی میں پہلے بھی اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں اور اب الیکشن جیت کر شہریوں کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، لہذا شہری 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہرے لگا کر مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں تاکہ مسلم لیگ نون حکومت میں آ کر ملک و قوم کی خدمت کرے۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی اور امیدوار حلقہ N55 سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 اشروں سے اشرافیہ کا ایک ہی مخصوص طبقہ ملک پر مسلط رہا ہے، کبھی سول اور کبھی فوجی آمروں کی صورت میں۔ اس عرصے میں عام آدمی کے مسائل میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز طلال القرآن اسلامک اسکول سیام میں ایک انتخابی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر امیدوار حلقہ PP14 حافظ خضر یاد، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی راجہ ممتاز حسین، ملک عبدالعزیز، مبشر بیڑائش اور مولانا غلام رضا نے بھی اظہار خیال کیا۔ اس خصوصی انتخابی اجتماع میں سیکرٹری اطلاعات ملک محمد اعظم، سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی جاوید اختر، راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر کرنل ریٹائرڈ امان اللہ سمیت علاقہ کے معززین نے شرکت کی۔ سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے ملک کو تباہی اور بربادی کے اندھیروں میں دھکیلا ہے۔ غریب ووٹر تو 2 وقت روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے، مگر حکمران طبقے ان کے MLA اور MPA کے احساسوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک دیانتدار اور اللہ کا خوف رکھنے والے نمائندوں کو عوام ووٹ دے کر اسمبلیوں میں نہیں بھیجیں گے، غریب آدمی کے مسائل جوں کے توں ہی رہیں گے۔ حافظ خضر یاد نے کہا
کہ کینٹ کے علاقے میں ایک ہی خاندان عرصے سے نمائندگی کر رہا ہے، مگر افسوس کہ گلیوں اور نالیوں کی پختگی کے سوا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ کون سے میگا پروجیکٹ لگائے ہیں، کوئی یونیورسٹی، کالج، اسپتال، پارک اور کھیلوں کے میدان بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام جماعت اسلامی کے مخلص، اہل اور دیانتدار نمائندوں کو کامیاب بنائیں، انشاءاللہ علاقے میں تبدیلی آئے گی، آدمی کے مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف مغربی پنجاب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور قومی اسمبلی کی حلقہ N106 سے PTI کے نامزد امیدوار خالد نواز سترائج نے رجانہ کے نوائی گاؤں 290 گاف بے میں ڈاکٹر محمد افضل اور ان کے خاندان کو پاکستان مسلم لیگ نون کو خیرباد کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کو مبارکباد دی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ گزشتہ روز خالد نواز سترائج اور امیدوار صوبائی اسمبلی PP 122 سردار خاور شیر خان گادی کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد افضل اور ان کے اہل خاندان نے مسلم لیگ نون کو خیرباد کہہ دیا۔ ڈاکٹر محمد افضل نے یہ اعلان پاکستان تحریک انصاف کے دونوں امیدواروں کو اپنی رہائشگاہ پر دیے گئے استقبالیہ میں کیا۔ اس موقع پر PTI تحصیل جنرل سیکرٹری رانا غلام سرور بابر، رانا اعجاز، اورنگزیب خان، غلام اساس، اللہ رکھا، عثمان عمران خان، رحمان پنہ، زہیب اسلم، سلمان، ذوالفقار، ہارون، خالد پرویز، ثناء اللہ اور عاطف جٹ اور دیگر احباب بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خالد نواز سترائج نے ڈاکٹر محمد افضل دوسرے باپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اجتماعی معاشرتی اصلاح کی بات کی ہے اور اسی کے لیے عملی کام بھی کیا، جس پر ہمارا ماضی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائے کے اختلاف کو ذاتی دشمنی یا ابدی مخالفت میں ڈھالنے والی سوچ کا خاتمہ اور عوام کو حقیقی معنوں میں شریک اقتدار کرنا ہمارا منشور ہے۔ انہوں نے PTI میں شامل ہونے اور اپنی حمایت کا اعلان کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی رہنما اور N56 سے امیدوار سمیرہ گل نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوتے تو روٹی 4 روپے کی ہوتی، روٹی 25 روپے کی آپ کے بھائی کر کے گئے ہیں۔ سابق حکمران ڈالر 300 روپے کا کر کے گئے۔ مسلم لیگ نون نے اپنی 16 ماہ کی حکومت میں مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا، بجلی اور گیس کی قیمت دگنی کر دی، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ہم راولپنڈی میں کچرے سے کھاد بنانے کے پلانٹ لگائیں گے، ایسی کمپنیوں کو آگے لائیں گے جو گھر گھر سے کچرا اٹھائیں گے، غریب کسانوں کو سستی کھاد ملے گی، تعمیر اور ترقی کا دورہ ہوگا۔ پیپل پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس عوامی مسائل کا حل ہے اور لوگوں کو مشکلات کو کم کرنے کے پروگرام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے N56 میں ڈوگرتا میں UC2 میں کارن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سمیرہ گل نے کہا کہ کامیاب ہو کر ورکروں کے لیے ویلفیئر فنڈ بنائیں گے، 1 سے 15 اسکیل تک کے گورنمنٹ ملازمین کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس عوامی مسائل کا حل اور لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پروگرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عوام کے لیے اپنا 10 نکاتی پروگرام دیا ہے جس سے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی، غربت کم ہوگی۔ پاکستان پیپل پارٹی کا یہی منشور ہے۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین ڈوگرتا کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ گرلز باسکٹ بال چیمپئن شپ کا افتتاح ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی ڈویژن پروفیسر شیر احمد ستی نے کیا۔ چیمپئن شپ میں ڈویژن بھر سے 3 ٹیموں نے شرکت کی، جن میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین خیبر سر سید، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے جھنڈا چیچی، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین سواوا نے حصہ لیا۔ میزبان پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین ڈوگرتا راولپنڈی مسز کنیز فاطمہ کی میزبانی میں چیمپئن شپ کا انعقاد گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین خیبر سر سید میں ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر کالجز شیر احمد ستی نے کھیل اور کھلاڑی کی پروموشن پر زور دیا۔ کھلاڑی طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ راولپنڈی کے کالجوں میں کھیلوں کی سرگرمیاں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق عروج پر ہیں اور انشاءاللہ ہم پنجاب بھر میں کھیل کے میدانوں میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ چیمپئن شپ لیگ سسٹم کے تحت ہوئی، جس میں پہلی پوزیشن گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین خیبر سر سید راولپنڈی نے حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین جھنڈا چیچی راولپنڈی نے حاصل کی۔ اختتامی تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز امجد اقبال خٹک، پرنسپل مسز الماس اشرف، صوبیہ سلطانہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہ رخ نے خصوصی شرکت کی اور
گورنمنٹ ایسوسیٹڈ کالج بارہ خواتین رخدتہ کے اسٹاف نے بچوں میں میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ سماویہ اختر، مقدس فہمید، جبکہ راولپنڈی باسکٹ بال فیڈریشن سے صحت مظہر اور محمد عماد نے آفیشلز کے فرائض سر انجام دیے۔